وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ گزشتہ خطبات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے، اولاد کی نعمت آپ کے پاس نہیں تھی، باوجود کہ آپ برگزیدہ نبی و رسول ہیں، اور جن 5 انبیاء و رسول کی شان تمام نبیوں و رسولوں پر ہے ان میں شامل ہیں۔ وہ 5 نبی رسول حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کو اولاد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور قرآن مجید 2 نبیوں کی دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ تضرع الہا اور پکار استغاثہ اپنی خواہشات اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک زکریا علیہ السلام۔ ایک اللہ کو کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار اولاد عطا کر، اور دوسرے نبی کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں دنیا سے اکیلا ہی نہ چلا جاؤں، میرا کوئی والی وارث نہ ہو، اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ اب حضرات 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا کرے اور نعمت کو بندے پر نعمت ہی رہنے دے۔ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ ان علماء میں شمار ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو، سیالکوٹ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، لیکن بے اولاد دنیا سے گئے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں رمضان میں
دہی خریدنے کے لیے اپنے مکان سے باہر نکلا تو گلی میں شور تھا، سحری کے وقت۔ ایک باپ بیٹا گتھم گتھا تھے، اور بیٹے نے باپ کو زمین پر گرایا ہوا، باپ بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مار رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے برتن زمین پر رکھ کر وہیں پر سجدہ کر دیا، یا اللہ تو نے اولاد نہیں دی، ایسی اولاد نہ ہو، ایسی اولاد سے انسان کا بے اولاد رہنا ہی بہتر ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے خیر والی، شر والی نہیں، خیر والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک سارہ سلام اللہ علیہا سے، سارہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ایک اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان کے بطن سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑا بیٹا عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کا نام اسماعیل ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی 2 بیٹوں کا ذکر ہے۔ ایک کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غلام علیم، علم والا بیٹا، اور ایک غلام حلیم، حلم والا بیٹا۔ جہاں پر علم والا بیٹا ہے اس سے مراد حضرت اسحاق ہے، اور جہاں حلم والا بیٹا ہے اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب سبحان اللہ، پہلا بیٹا ہے، ہماری پنجابی زبان کا ایک ٹپیکلی ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں سیکوانی کا بیٹا۔ سیک سیک کے، مانگ مانگ کے، رو رو کے رب دے کولوں لیا ہے۔ اب سیکوانی کا بیٹا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، بگڑ جاتے ہیں، اور حضرات ایسے بیٹے کی محبت والدین پر اتنی غالب آتی ہے کہ ان کی محبت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور اولاد کی جو محبت ہے یہ فطرتی ہوتی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے علم والے، محدث بھی، مفتی بھی، متبع سنت بھی۔ ایک ان کے بیٹے تھے جن کا نام سالم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے۔ تو سالم سے بڑی محبت تھی، وہ کہا کرتے تھے یلوموننی فی سالم وانومہم وجلدہ بین الانف والعین یدیر۔ یہ عربی کا شعر ہے کہ لوگ، میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے سالم کے ساتھ محبت پر ملامت کرتے ہیں، میں کروں کیا؟ اس کا چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ تو بیٹے کی محبت ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے بڑی۔ خواب آ گئی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلا ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، سن کے تسی بھی کرنا تو لگا دیتی ہے، لیکن یہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یا بنی انی اراک فی المنام انی اذبحک، اے بچے
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ کی خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، یہاں نعوذ باللہ سٹھیا گئے ہیں، عمر سیدھا ہے، قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کمال تھا۔ اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ نے جو دیکھا ہے نا اس دیکھے پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ حج کے دوران یہ رمی جمرات جو ہم کنکر مارنے کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہمارے ہاں انڈیا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ یہ کوئی اس کا شرعی نام نہیں ہے، یہ رمی جمرات ہے، کنکریاں مارنے کا عمل۔ یہ عمل کیا ہے؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حملہ آور ہوا۔ سارے تو نے اللہ کے حکم مانے ہیں، ایک نہ بھی مانے گا تو کیا ہو جانے والا ہے، کی ہوئے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسی توبہ کر لیں گے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ کی بخشش کی بنیاد پر دلیری سے گناہ کرنا یہ بغاوتیں ہیں، اس سے بندہ ویسے ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گناہ کا تصور ہے ندانی جہالت کی بنیاد پر، اور یہی وجہ ہے، یہ بات علماء کے لیے سننے والی ہے۔ عام بندوں کے گناہ اور ہمارے گناہ، یعنی مولویوں کے علماء کے جو گناہ ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ عام بندہ گناہ کرتا ہے ندانی سے، جہالت، لا علمی سے، شہوت کے ہوس کے غلبے سے، اور مولوی جب گناہ کرتا ہے، عالم جب گناہ کرتا ہے تو بڑی دیدہ دلیری سے کہ ٹھیک ہے اللہ بڑا غفور ہے، میں ویکھی جاتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ان میں ہمیشہ فرق رکھیں میرے بھائیوں دوستوں۔ انہوں نے شیطان کو کنکر مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو حج جیسی عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا۔ پھر آیا ماں کے پاس۔ مائیں جو ہیں وہ باپ کو بے بس کر دیتی ہیں، اس کی پیش ہی نہیں جانے دیتی۔ ماں ایسا ٹیوٹر ہے، وہ چاہے تو اپنے بیٹے کو باپ کا فرما بردار بنائے، چاہے تو اپنے بیٹے سے اس کے باپ کو قتل کروا دے، چاہے دوست بنا دے، فرما بردار بنا دے، چاہے دشمن بنا دے، یہ ماں کے اختیار میں ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ جو گاڑیوں کے پیچھے اور رکشوں کے پیچھے لکھا جاتا ہے نا، یہ سب میری ماں کی دعا سے ہے۔ حضرات یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب یہ تساں کی کہہ دیتا ہے۔ ماں کی دعا ہوتی ہے، اللہ قبول بھی کرتا ہے، اس پر انکار نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا، اس میں باپ کے لفظ ہے۔ کس کے لفظ ہے؟ باپ کے، والد کے لفظ ہے۔ دعا الوالد، دعا الوالدی، والد کی دعا، باپ کی دعا۔ اور ہمارے معاشرے میں شیطان نے اس چیز کو اتنا عام کر دیا ہے کہ لوگ باپوں کو ردی، بیکار، بڈھا، کھوسر تصور کرتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے اور جنت کی ہوا ہے۔ شاید نعوذ باللہ ان کے نزدیک باپ جو ہے وہ جہنم کا دروغہ ہے۔ نہیں،
اسلام کے احکام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بھائی. میری اور آپ کی ماں تب تک جنت میں نہیں جا سکتی جب تک اس کا خامند ہمارا باپ اس پہ راضی نہ ہو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری معاشرے میں چاچے تائے نو انتہائی برا شخص سمجھا جاتا ہے, شریکہ ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا بھی باپ ہے, چچا تایا یہ باپ ہے. باپ کی جگہ اس کو احترام دو, عزت دو. ایسے ہی خالہ وہ ماں ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں آپ کے اور میرے حق میں باپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب شیطان اماں ہاجرہ کے پاس گیا تو وہ بھی اللہ والی تھی. اللہ فرماتے ہیں طیبات للطیبین والطیبون للطیبات. جو پکیزہ مرد ہوتے ہیں ان کے لیے عورتیں بھی پکیزہ ہوتی ہیں. پکیزہ عورتوں کے لیے اللہ نے فرمایا مرد بھی پکیزہ ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ والے, بیوی بھی اللہ والی. اس نے کہا یہ اللہ کا مال ہے اور میرا خامند اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے. چند دن قبل مجھے ایک میاں بیوی میں صلح کرانے کا موقع ملا. لڑائی کس وجہ سے ہوئی؟ بیوی جو ہے وہ نماز کی پابند تھی. وہ فجر اٹھ جاندی, اپنے خامند نو اٹھاندی, اٹھ نماز پڑھ. اٹھاتے 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 7-8 بج جاتے. اب جو ساس ہے انہیں کہا تو ہوویں کون میرے پتر نو اٹھانا نہیں. بیویاں دی کی جرت ہے نماز واسطے اپنے خامند نو کہنا. اور یہی بنیاد پر ان دونوں میں ناچاکی ہو گئی. ماں کی کوشش یہ تھی اے ہن کڑی آوے آپ چھڑ کے جان, معافی مانگ کے جان, تے اگوں نماز واسطے نہیں اٹھانا. اس نے کہا میں نے تو دین کی بنیاد پر نکاح کیا ہے, میرا خامند مجھے اٹھائے, میں اسے اٹھاؤں. اس جنت میں جانے کا کیا فائدہ ہے کہ میں جنت میں چلی جاؤں, خامد جہنم میں چلا جائے. خامد جنت میں چلا جائے, بیوی جہنم میں چلی جائے. ہمیشہ دین اور ایمان میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ہمارے بعض بھائی ہیں وہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں, بیوی پردہ کوئی نہیں کرتی, پھر بیوی داڑھی کو قبول بھی نہیں کرتی. تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی ذرا سپیڈ تھوڑی کم, ساتھ بیوی کو بھی لے کر چل, تاکہ اس کے ذہن کے اندر ایمان بھی آئے, تیری داڑھی کو قبول بھی کرے اور تیری داڑھی کے ساتھ ساتھ پردے کی پابندی بھی کرے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں باریش ہیں, اتنی اتنی لمبی داڑھی ہیں, اور ساتھ میڈم جو ہے وہ بے پردہ ہی لگی پھرتی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دین اور ایمان میں میاں بیوی کی شراکت جو ہے یہ نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے. اچھا اس اللہ کی بندی نے بھی کنکر پکڑا, شیطان کو مارا, چل خناس, میرا خامد اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے. ایتھے جننے بھی مذہبی ڈبا پیر مولوی جنہ دی کشتی ڈوبی ہے نا, انہاں دی بڈھی ڈوبی ہے. عورت جو ہے نا, بیوی, ماں اور بیوی سب سے زیادہ مرد کے بارے میں جاننے والی ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. میرے بھائیوں اب وہ گیا بچے کے پاس, انہوں آندا دڑکلا جا, جان ہے تے جان ہے, بچ جا. کدھر پھنسنے لگا ہے, ماں پیو تے تینوں مروان لگے نہیں. یقین جانیے بچے جو ہے نا جب داڑھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کئی ہیں نالائق والدین جو اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ چلو داڑھی مڈاؤ. وہ داڑھی رکھتا ہے پاک دامنی کے لیے کہ میں زمانے کی گندگی سے بچ جاؤں. تے ماں پیو آندے نے اتروا. ایسے ہی اگر نماز پڑھے تو انہوں آندے نا تو کیڑے گناہ کر بیٹھا ہے کہ تو پرت مسیتے جانا ہے, نمازاں پڑھنا ہے جا کے.
اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین۔ تو بچہ بھی وہ کیسا اللہ والا تھا، اس نے بھی شیطان کو کنکر مارا۔ اللہ نے باپ، ماں، بیٹے تینوں کے عمل کو حج تب تک مسنون ہونا ہی نہیں ہے۔ حضرات دیکھیے ان کا کیسا عظیم عمل ہے کہ اس پر عمل کس نے کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو وہ ہاجرہ دوڑی ہے، اللہ کو اس کی چال اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا دیا، اور حج عمرہ تب تک مسنون ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے عمل کو کس نے اختیار کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ آپ تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے، یہ قربانی کا عمل کھانے سے پہلے آپ کو لذت عطا کرے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ تقوی کے بغیر قربانی کریں گے تو قربانی کا عمل جو ہے یہ آپ کو ایمانی لذت اور حطاوت جو ہے یہ کبھی بھی عطا نہیں کرے گا۔ آخری جو میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، قربانی جو ہے وہ کن جانوروں کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ باپ نے بیٹے کو لٹا لیا، اس کی گردن پر چھری رکھ لی۔ اللہ بادشاہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جا میرا نبی رب کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے، اور چھری بھی اس نے گلے پر رکھ لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جنتی دمبا وہاں پر رکھوا دیا اور بیٹے کو نیچے سے نکال دیا، اور جب چھری چلی گرم گرم خون باپ کے ہاتھوں پہ گرا تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں آزمائش میں کامیاب ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آزمائش میں کامیاب۔ اور پھر دیکھیے یہ قربانی کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے ہمارے دین کا حصہ رکھ دیا ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اس میں آپ قربانی صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ میت کی طرف سے جو آپ قربانی بطور صدقہ کریں گے وہ سارے کا سارا جانور آپ فقراء غریبوں میں تقسیم کریں گے، اسے آپ نہیں کھا سکتے اور نہ ہی اغنیاء میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی اس کی کوئی دلیل نہیں، ہاں جو جانور آپ میت کی طرف سے ذبح کریں گے وہ صدقہ ہو جائے گا، اس صدقہ کو فقراء مساکین کے اندر آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ دوسری بات، اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل مذکر و مؤنث، چھترا اور چھتری، بکرا اور بکری، مذکر کی قربانی بھی اور مؤنث کی بالکل۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کیا ہے۔ کتنے؟ اونٹ کی جو قربانی ہے اس میں 10 افراد تک حصہ ڈال سکتے ہیں، اور گائے کی قربانی کے اندر 7 افراد۔ گائے کے اندر عقیقے نہیں ہوتے، اس میں عقیقے نہیں ہوتے، عقیقہ جو ہے وہ چھوٹے جانور، اور چھوٹے جانور عقیقہ جو ہے اس میں قربانی والی شرطیں نہیں ہیں۔ قربانی والی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے دوندا ہونا چاہیے، پکا کھیرا نہیں جو لگتا، یہ جھوٹے مفتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دوندا نہ ملے، نہ ملنے کی 2 صورتیں ہیں کہ جنس ناپید ہے، عدد کی کمی ہے، جانور کی کمی ہے، دوسرا بہت زیادہ مہنگا ہے کہ ملتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر پکا کھیرا جو 9-10 ماہ، بھیڑ کا پکا کھیرا وہ چلے گا، 6 ماہ کا نہیں، 9-10 ماہ کا وہ چلے گا، 9 ماہ کا۔ حضرات اب ایک اور مسئلہ ہے کٹے کا، کہ یہ کٹا کیا ہے؟ کئی بندوں نے خریدا، قربانی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی جو قربانی ہے وہ گائے سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی جو ہے
وہ چھتروں سے کی ہے. کبشین کبشا جو ہے وہ چھترے کو، مینڈا جس کے سینگ ہوتے ہیں اس سے کی ہے. اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں اور وہ نہیں کر سکا، پریشان نہیں ہونا، آپ کے لیے بشارت ہے. اللہ کے نبی نے جانور ذبح کیا، فرمایا یہ تو محمد اور محمد کے گھرانے سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جانور میری امت کے ہر اس فرد سے ہے کہ جس نے قربانی نہیں کی، یا قربانی نہیں وہ کر سکا یا نہیں کر سکے گا. تو بھائی جو نہیں کر سکا، تیری قربانی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے کی ہے، یہ بشارت ہے اس کے لیے. اب جو بھینسا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے گائے کی ہے. گائے جب تک میسر ہو تب تک جو بھینسا ہے، کٹا جڑا نا انہوں بنی رکھو. اس کو تب کھولنا ہے کہ جب آپ کو گائے نہ ملے. جب گائے عام میسر ہے اور سستی بھی مل جاتی ہے. مجھے ایک بندے نے فون کیا، حافظ صاحب ایک گائے ہیں وہ 35,000 میں مل رہی ہے. میں نے کہا کوئی اس میں عیب ہوگا؟ کہتا ہے عیب بھی نہیں ہے، آ جائے. میں جب گیا تو بڑے چھترے کے سائز کی تھی اور ہے دوندی خوبصورت. تو یہاں پہ ہمارے دوندا جانور چھوٹے قد میں بھی مل جاتا ہے. دوندے کی بنیاد پر جانور نہیں مہنگے ہوتے، جسم، گوشت، خوبصورتی کی بنیاد پر جو ہے وہ جانوروں کی قیمت لی جاتی ہے. پہلا وصف تو جو ہے وہ دوندا ہے. یہ جو قربانی کرنے والے ہیں یہ دھوکے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. دھوکا کیا ہے؟ دانتوں کو توڑ دینا. جی دند ڈگ پہنے تے اے دوندا ہو گیا ہے. یہ بات یاد رکھیں، جانور ہو یا انسان ہو، دانت تب گرتے ہیں جب نیچے سے نکل آئے. آپ ہاتھ لگائیں، اگر تو نیچے سے نکل آئے، نکلے ہوئے ہوں تو پھر تو ہے یہ دوندا، اور اگر نکلے نہیں تو پھر سمجھے کہ ٹوٹے ہوئے ہیں، توڑے ہیں انسان نے. توڑے تو جانور ہاتھ نہیں لگانے دیتا، تکلیف ہوتی ہے اسے. اور اگر فطرتی اور قدرتی طور پر نکل رہے ہیں تو پھر ہاتھ لگانے سے بھی جانور کو تکلیف نہیں ہوتی. حضرات ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مریل جو ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں. مریل کھڑا نہ دے کو ہویا جائے، کھڑا نہیں ہو سکتا. مریل بوڑھا مریل، چوگا چھگا جائز ہے بھائی، یہ بھی دوندے دے وچ شامل جے. ایسے ہی جن کے کان کتری ہوں یا پھٹے ہوں یا کٹے ہوں، یہ تین چیزیں، کترے ہوں، کٹے ہوں یا پھٹے ہوں. یہ جو معمولی کانوں کو نقص ہوتا ہے کہ اس میں سوراخ ہے یا سائیڈ پہ جانور جب سینگوں والے لڑتے ہیں تو معمولی زخم آ جاتا ہے، تو اس سے بھائی قربانی پر کوئی حرج نہیں آتا. اچھا ایک اور مسئلہ سن لے خوشخبری والا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی قربانی کے جانوروں میں. وہ اونٹنی تھی کانی بھینگی، اس کے ایک آنکھ میں خرابی تھی. فرمانے لگے کہ اگر یہ نقص خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی کر لو، اور اگر یہ نقص پہلے سے تھا تو پھر اس کو تبدیل کر لو، پھر اس کی قربانی نہ کرو. آپ دوندا دیکھیں، سینگ اس کے صحیح سلامت دیکھیں، کان اس کے ٹھیک دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں کہ وہ بہنگا کانا نہ ہو، نبینا جانور نہ ہو، آنکھ اس کی ضائع نہ ہو. ایسے ہی دیکھیں کہ وہ چل پھر سکتا ہے، مریل تو نہیں کہ جو چلنے پھرنے سے عاجز و قاصر ہے. اور اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ کھال اس کی اپنی ہے یا سمت بانڈ کے ساتھ اس کے اوپر لگا دی گئی. میری مسجد کے ایک مقتدی وہ نر چھترا لے کر آئے، نر. دوسرے دن مجھے انہوں نے کہا کہ وہ جی ہمارے جو جانور ہے نا چھترا، اس کے کپورے اتر گئے ہیں، قربانی ہو جائے گی. میں نے کہا اللہ کے بندو،
اگر پورے اتر گئے ہیں تو جانور تو مر جاتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے جال سازی کرتے ہوئے ساتھ لگا دیے اور دوسرے دن بچے جب کھیل کود کرتے ہیں ساتھ تو وہ اتر گئے. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی قربانی کے دوران ٹٹول لینا اچھی طرح. ان نستشرف العین والاذن، کانوں کو، آنکھوں کو، کھال کو، خصیتین اس کے کپوروں کو، اس کی ٹانگوں کو، اس کو تھوڑا چلا کر دیکھنا کہ اس کے اندر عیب نہ ہو. بڑے ہوش و حواس اور خبردار ہو کر آپ نے جانور خریدنا ہے. اور پھر آخری بات، خریدنے کے بعد سارے کا سارے فریزر میں نہیں لگا لینا. اللہ نے کہا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ، جو غریب ہیں ان میں بھی تقسیم کرو، اور جو اغنیاء ہیں ان کو بھی بطور تحفے کے پیش کرو کہ لو جناب آپ بھی کھائیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، جے تے کوئی مالدار ہے جس نال سانو سورے، ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھجوا دیں گے. اور وہ مالدار جس کے ساتھ سور نہیں ہے، اچھے تعلقات نہیں ہیں، اسی آنے چلو انہیں بھی کیتے نے خیر صلی اللہ، انہوں کڑی کو لوڑ ہے. اس طرح نہیں. قربانی اخلاص صلہ رحمی کی بنیاد پر ہے، للہیت کی بنیاد پر ہے، رزق حلال کی بنیاد پر ہے، اور اس میں غرباء مساکین کو شامل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اخلاص سے قربانی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مخنث جانور کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قربانی ہے جو میت کے لیے کرنی ہے وہ علیحدہ سے لینی پڑے